رمضان کے روزے جیسے ہی شروع ہوتے ہیں پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے خطرناک اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، نسیں جام شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہونے لگتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے کے نتیجے میں سر درد، سر کا چکرانا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد جمع ہوتا ہے۔ تیسرے سے 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں چمڑی ملائم اور چکنا ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا ہاضمہ سسٹم چھٹی مناتا ہے۔ خون کے سفید جراثیم یعنی وائٹ بلڈ سیل اور امیونٹی یعنی روگ پرتکار شکتی میں بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے اور اسپرم کاؤنٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اسی لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ آنتوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ آنتوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک آپ پہلے سے چست محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر بھی چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی پرانی چوٹ یا زخم محسوس ہونا شروع ہو جائے، اسی لیے کہ آپ کا جسم اپنے بچاؤ کے لیے پہلے سے زیادہ ایکٹیو اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ جسم اپنے مردہ سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جن کو عام طور سے کیموتھراپی سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سیلز میں پرانی بیماریوں اور درد کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ ناڑیوں اور ٹانگوں میں تناؤ اسی عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے، جو امیونٹی کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے نسوں کی اکڑن کا بہترین علاج ہے۔ 16ویں سے 30ویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک کا پیاس کا عادی ہو جاتا ہے، یعنی بھوک اور پیاس کو برداشت کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چست، چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخ ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، ہاضمے کے سسٹم کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے، جسم سے فالتو چربی اور خراب مادے نکل چکے ہوتے ہیں۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزے کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتے ہیں، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بے شک بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکت کو بھرپور انداز سے ادا کرتے ہیں اور قابل ہو جاتے ہیں۔ شب قدر بھی 20ویں روزے کے بعد ہے۔ یہ تو دنیا کا فائدہ رہا، جسے بے شک ہمارے خالق اللہ رب العزت نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر واجب کیا، مگر دیکھیے اس کا انداز کاریمانہ کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا ہے۔ بے شک وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے روزے، نمازوں کو، تراویحوں کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہماری صحت میں اضافہ فرمائے، آمین۔